السلام علیکم۔ جیسے عید آنے والی ہے، اور یہ عید جو آتی ہے یہ اس وجہ سے آتی ہے کہ بندہ پورے مہینے اللہ کی عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بندے کو خوشی کا دن دیتا ہے۔ یعنی کہ ایک طرح اللہ تعالیٰ بندے کو جو دیتا ہے یہ انعام دیتا ہے کہ اس کے لیے عید رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پورے مہینے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، جو پورے مہینے اللہ کی عبادت میں گزار دے۔ یہ عید خوشی کا دن، یہ ان کا دن ہوتا ہے۔ اور عید کے دن کیا کیا کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول نے کیا بتایا، کیا کرنا چاہیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عید کی رات میں جس دن چاند رات ہوتی ہے اس دن سارے جاگتے ہیں، یعنی کہ مارکیٹوں میں گھومتے ہیں اور صبح میں پڑے ہوئے سوتے ہیں۔ اب کب اٹھتے ہیں؟ جب عید کی نماز ہوتی ہے اس وقت وہ اٹھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں جلدی اٹھنا چاہیے اس دن، عید کے دن جلدی اٹھیں اور نماز پڑھے، غسل کرے، مسواک کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور جلدی عیدگاہ پہنچے اور وہاں پر جا کر نماز پڑھے، اور جب جائے تو تکبیر پڑھتے ہوئے جانا چاہیے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم عیدگاہ پر جاتے ہیں، باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں، دنیا کی باتیں ہماری زبان پر رہتی ہیں، حالانکہ جب ہم عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جائے تو ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، تکبیر ہونی چاہیے، اور ہم تکبیر نہیں پڑھتے، ہم دنیا کی باتوں میں لگتے ہیں۔ اور وہاں پر جائے، جب ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے واپس آئے، اور جب یہ گھر سے ہم نکلے کچھ میٹھا کھا کر نکلے، چاہے اس میں میٹھی کوئی بھی چیز ہو تو گھر سے کھا کر نکلے، اللہ کا نام لے کر نکلے۔ اور جب وہاں سے واپس آئے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب عید کی نماز پڑھ کر آتے ہیں اس کے بعد جب عید کی نماز پڑھ کر آتے ہیں تو اس کے بعد ہم گناہ میں پھنس جاتے ہیں، یعنی کہ پورے مہینے تو ہم عبادت کرتے ہیں، اور وہ عید کے دن ہم ڈیگ بجانا، گانے سننا یہ شروع کر دیتے ہیں۔ پورے مہینے تو ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اور رمضان کا مہینہ جو آتا ہے صرف اس لیے آتا ہے تاکہ ہم اللہ کو راضی کر سکے۔ پورے سال و سال ہم گناہ کرتے ہیں، اور ایک مہینہ جو آتا ہے یہ اللہ کی عبادت کے لیے تاکہ ہم اللہ کو راضی کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ جب ہم نے پورے مہینے اللہ کو راضی کرنے میں گزار دیا تو ایک دن میں ہی ہم اپنی ساری نیکیاں گوا دیں، تو اس لیے ہمیں گناہ میں شامل نہیں ہونا، اور ہمیں جیسے گانے سننا، کیونکہ آج کل کے ہوتا ہے نوجوان ایسے کرتے ہیں کہ نماز پڑھ کر آئے اتنے بڑے بڑے کالم رکھ لیتے ہیں اور گانے بجانے شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ابھی آپ نماز پڑھ کر آئے ہیں اور کس چیز میں لگ گئے۔ اور اس میں ایک آتا ہے نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب جیسے گیہوں کے حساب کا نکلتا ہے یا کھجور کے حساب کا نکلتا ہے، جس کی جیسی حیثیت ہوتی ہے وہ اس کے حساب کا نکال سکتا ہے۔ اب جیسے کہ گیہوں ہے، اس کے ریٹ کیا چل رہے ہیں وہ حساب لگائے اور اس کے حساب کا نکال لے، اور بندہ اگر اس کے حساب کا نکالے تو اس میں کم سے کم ڈبل نکالنا چاہیے، کیونکہ یہ کم ریٹ کا صدقہ فطر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے کہ یہ صدقہ فطر غریبوں کے لیے اس وجہ سے تاکہ عید کے دن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر رکھا ہے۔ اگر ہم 100 روپے 50 روپے صدقہ فطر میں ادا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے حساب کا اگر ہم نکال رہے ہیں، اگر ہم 100 روپے یہ ہم صدقہ فطر میں ادا کر رہے ہیں تو اس کا ہاتھ جب تک نہیں رکے گا، کیونکہ 100 روپے میں کیا ہو رہا ہے، کم سے کم ہمیں زیادہ نکالنا چاہیے، جیسے کہ کھجور کے حساب کا ہوتا ہے یا چھواروں کے حساب کا ہوتا ہے، ان کے حساب کا ہمیں نکالنا چاہیے۔ تو جب ہم جتنا زیادہ نکالیں گے تو سامنے والا غریب جو ہے وہ دوسرے کے سامنے سے بچ جائے گا ہاتھ پھیلانے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں صدقہ فطر نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے، اور دوسرا ہمیں عید کے دن یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، جیسے جلدی اٹھنا، نماز پڑھنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، ہمیں یہ سارے کام کرنا چاہیے۔ اور جب ہم عیدگاہ پر جائیں تو ہمیں ایک راستے سے جانا چاہیے اور
اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جانا چاہیے اور دوسرے راستے سے واپس آنا چاہیے، اور آ کر ہمیں غفلت میں نہیں پڑنا کہ ہم غفلت میں پڑ گئے پھر اسی گناہ گاری میں پھنس گئے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اپنی عید کو ایسی عید بنانی ہے کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو، اللہ بھی ہم سے ناراض نہ ہو، کہ جس کو پورے مہینے عبادت کر کے ہم نے راضی کرنے میں لگا دیا، راتوں کو ہم رو رہے ہیں اللہ کے سامنے، اور وہی ایک دن میں ساری نیکی ہماری خراب ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جس کو ہمیں دھیان رکھنا ہے، اور سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے۔ جیسے فلسطین میں حالات چل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں، دعا کریں ہم مسلمان بھائیوں کے لیے، سب کے لیے۔ السلام علیکم۔